أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جیسا کہ ہم پہلی کلاس میں ہم آپ کو پڑھا چکے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کے قواعد کون کون سے ہیں۔ اخفا حقیقی، اظہار حلقی، اقلاب اور ادغام۔ جب نون ساکن ہو یا تنوین ہو تو یہ چار قاعدے لاگو ہوتے ہیں، جن میں سے اخفا حقیقی کے بارے میں ہم نے کل اپنی کلاس میں پڑھا تھا۔ آج ہم نون ساکن اور تنوین کا دوسرا قاعدہ اظہار حلقی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیے کہ اظہار حلقی جو ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد، نون ساکن آپ کو بتایا تھا نون ساکن کون سی ہوتی ہے؟ جس پر کوئی بھی حرکت نہیں ہوتی وہ نون ساکن ہے، اور تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر دو زیر دو پیش کی تنوین۔ تو نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں ہوگا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ حروف حلقی کون سے ہیں؟ جو حلق سے ادا ہوتے ہیں ان حروف کو حروف حلقی کہا جاتا ہے، اور یہ 6 حروف ہیں جو کہ حروف حلقی ہیں: حمزہ، ہ، عین، ح، غین، خا۔ یہ 6 حروف ہیں جو کہ حروف حلقی ہیں، اور نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر ان 6 حروف میں سے کوئی ایک بھی حرف آ جائے تو پھر اظہار ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ اب دیکھیے میں آپ کو مثال میں، جیسے دیکھیے من ہو، اب دیکھیے ہم کوئی غنہ نہیں کر رہے، ہم بالکل سیدھا اظہار کر رہے ہیں، پورا اظہار کہتے ہیں، اسی وجہ سے اظہار حلقی اس کا نام کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں صرف 6 حروف حلقی ایسے ہیں کہ شرط یہ ہے کہ اگر نون ساکن کے بعد ان حروف میں سے کوئی حرف آئے گا، اب جیسے من ہو میں دیکھیے ہاں جو ہے وہ ہلکی ہے نا، حروف ہلکی ہے ہاں، تو پھر ہم نے یہاں پہ اظہار کرنا ہے، غنہ نہیں کرنا، آواز کو ناک میں لے کر نہیں جانا۔ من ہو، ان ہو، خن ہو، من حکمت پورا کیوں پڑھا ٹھیک سے؟ کوئی غنہ نہیں کیا، کیوں؟ نون ساکن کے بعد دیکھیے من، اور اس کے بعد دیکھیں ہلکی آ گیا نا، حروف ہلکی آ گیا۔ یہ تمام حروف جو ہیں آپ ان پہ غور کریں کہ نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے اسٹارٹ پہ جو ورڈ ہے وہ حروف ہلکی ہے، تو اس وجہ سے یہاں اظہار ہوگا، پورا اظہار کے ساتھ ہم پڑھیں گے۔ من حکمت، من علم، من خلاف، من آمن، عن امری، من غیری۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ سب اس طرح کے حروف ہیں۔ جیسے آگے والی مثال پر دیکھیے، من حکیم، من عذاب، من خیر، من خوف، فمن اوتی، من حولها، ینہون، المنخنقۃ، انعمت، ینہتون، عذابا علیما، بغلام حلیم، جرف ہار، فلانا خلیلا، رفرف خضر، ینعق، نوحا ہدینا، علیم خبیر، علیم خبیر، علیما حکیما، عجوز عقیم، فسینغدون۔ اب یہ دیکھیے اس میں کیا فرق ہے؟ کل والے میں ہم نے غنہ کیا تھا، نون ساکن کے بعد جو کل جو ہم نے اظہار پڑھا تھا حقیقی، اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ حروف ایسے تھے جو نون ساکن کے بعد آ رہے تھے تو ہم وہاں پر ہم غنہ کر رہے تھے۔ آج ہم نے جو پڑھا ہے اس میں صرف اتنی سی بات ہے کہ 6 حروف ایسے ہیں جو حلق سے ادا ہوتے ہیں: حمزہ، ہ، عین، ح، غین اور خا۔ یہ 6 حروف ایسے ہیں کہ اگر
नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद इन हुरूफ में से कोई भी हर्फ आ जाए, कोई एक हर्फ इन 6 हुरूफ में से आ जाए, तो फिर हम गुन्ना नहीं करेंगे बल्कि हम इजहार करेंगे। मिनहु, अनहु, अखनहु, मिन हिकमतिन, मिन इल्मिन, मिन खिलाफिन। ये देखिए इसमें कहीं मैंने गुन्ना नहीं किया, इजहार किया। मन आमना, अन अमरी, अन पूरा नून की आवाज को नाक में नहीं ले गए। जैसे मैंने आपको कल वाले में बताया था कि नून की आवाज को नाक में लेके जाना है, यहाँ पर नून की आवाज को नाक में नहीं लेके जाना। क्यों? इनके ये जो नून साकिन है इसके फौरन बाद जो हुरूफ हैं वो हुरूफ हलकी में से कोई हर्फ है। तो आपको समझ आई होगी कि जब नून साकिन या तनवीन के बाद अगर हुरूफ हलकी में से कोई हर्फ आ जाए तो फिर हम इजहार करते हैं, गुन्ना नहीं करते। इसको कहते हैं इजहार हल्की, और ये नून साकिन और तनवीन का दूसरा कायदा है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।